اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں چودھری عتیق الرحمان اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل دی ماسٹر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان اور معیشت کے غارت گر۔ اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ پاکستانی حکمران معیشت کے استحکام اور کشکول توڑنے کے جتنے بھی دعوے کریں، مگر یہ حقیقت ہے کہ ہماری معیشت صارفین کی ایک ایسی منڈی بن چکی ہے جہاں ہر چیز بکاؤ ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پرتعیش گاڑیوں سے لے کر مہنگے سامان آسائش تک زندگی کی ہر ضرورت اور غیر ضروری چیز ادار پر دستیاب ہے۔ پوری قوم قرضے کے جال میں پھنس گئی ہے اور ہم اپنی آزادی اور خود مختاری عرصہ ہوا ان بین الاقوامی اداروں کے پاس گروی رکھ چکے ہیں۔ میرے تجزیے کے مطابق تیسری دنیا میں عالمی بینک، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور مالی امداد کرنے والے مختلف تنظیموں کا وہ جال ہے جس میں آج پاکستان اور اس جیسے کئی ممالک جکڑے ہوئے ہیں۔ زیر نظر کتاب اکنامک ہٹ مین یعنی معاشی قاتل کی ایک اصطلاح سامنے لاتی ہے۔ آج پاکستانی روپے کی بے قدری اور ڈالر کی اونچی اڑان سے ملک میں مہنگائی کا جو طوفان آیا ہوا ہے، اس میں غریب اور متوسط طبقہ صرف یہی سوچ رہا ہے کہ جسم و جان رشتہ کیسے برقرار رکھا جائے، یعنی کہ جسم و جان کا رشتہ کیسے برقرار رکھا جائے۔ دوسری طرف سیاستدان ہیں، اشرافیہ اور وہ لوگ ہیں جو ہر قسم کے وسائل پر قابض اور بااختیار بھی ہیں۔ انہوں نے دھن دولت جمع کرنے کے ذرائع اور تمام اسباب کو اپنی مٹھی میں رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی تجوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف عوام ہیں جو نان نشوینہ کو محتاج ہوئے جاتے ہیں۔ عالمی بینک کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں غربت بڑھ کر 39.4% تک پہنچ گئی ہے، یعنی کہ 39.4% تک پہنچ گئی ہے۔ میرے نزدیک یہ 60% سے کم نہیں، اور مزید 1.25 کروڑ افراد غربت کے شکنجے میں آ گئے۔ یہ رپورٹ چند روز قبل ہی سامنے آئی، لیکن اسی ملک کے سیاستدان، سرکاری عہدیدار اور مراد یافتہ طبقے کے عیش و عشرت کا ہی کیا کہنا۔ معمولی کٹوتی پر بڑی سی اقامت گاہ جس میں بجلی کے کئی یونٹ مفت، بڑی بڑی گاڑیاں، ان کے لیے پیٹرول گویا ان کا حق ہے۔ اس کے بعد بالخصوص سرکاری اداروں میں مالی بدعنوانی اور رشوت ستانی ایک الگ باب ہے۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جن میں اقتدار کی باریاں لینے والے بڑی جماعتوں کے پیشہ ور سیاستدان اپنے ووٹروں کو یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ ان کو قرضوں کی دلدل سے کب اور کیسے نکالیں گے، صرف وہ جانتے ہیں کہ کیسے ان کو پھنسانا ہے۔ البتہ اقتدار میں آ کر سابقہ حکومت کی نااہلی اور غلط پالیسیوں کا ڈول بڑے زور سے پیٹا جاتا ہے۔ اسی شور میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ معیشت کو پٹری پر ڈالنے کے لیے IMF سے قرضہ لینا ہوگا۔ اس کا سیدھا اور صاف مطلب یہی ہوتا ہے کہ عوام پر محصولات کی مد میں مزید بوجھ اٹھانا ہوگا۔ اس کے بعد بجلی، گیس اور پٹرول سمیت ہر قسم کا ایندھن
اور کئی دوسری اشیاء پر ٹیکس عائد کر دیا جاتا ہے۔ اب تو عوام کو بھی ایندھن بنا دیا انہوں نے، عوام جل رہے ہیں اور یہ اس کے اوپر گلچھرے اڑا رہے ہیں۔ ماہر معیشت کہتے ہیں IMF، ورلڈ بینک اور عالمی مالیاتی اداروں کو فکر صرف قرضوں کی واپسی کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں روپے کی قدر کو کم کرنا ہوتا ہے، منافع بخش اداروں کو بیچنا پڑتا ہے، پٹرول ڈیزل مہنگا اور شیرہ سود کو بڑھانا پڑتا ہے۔ یہ نتیجہ اس کا معیشت کو بھی نقصان اور عام آدمی کی مشکلات میں اضافے کی شکل میں برآمد ہوتا ہے۔ اب تو ان حکمرانوں نے حد ہی کر دی۔ معیشت کے ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ قرض سے جان چھڑانا اور اس مسئلے کو حل کرنا آسان نہیں، لیکن اگر ہم مالیاتی اداروں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہمیں ٹھوس اور مؤثر اقدام کرنا ہوں گے۔ مقامی صنعت کاروں کو مضبوط کیا جائے، سرمایہ دار طبقہ اور عمرا کو مخصوص ٹیکس دینے پر آمادہ کیا جائے، لگژری مصنوعات کی درآمد بند، سرکاری خزانے پر شاہانہ طرز زندگی اور باری مراد کا خاتمہ کر کے ہی اس میں کامیابی ممکن ہے۔ پچھلے دنوں بجلی کے مفت یونٹس پر بھی سوشل میڈیا پر پاکستانی عوام نے اشرافیہ اور سرکاری افسران کی بے حسی اور عیاشیوں پر خوب برہمنیت شدید غصے کا اظہار کیا۔ بیچارے عوام پوچھیں بھی تو کس سے کہ حکمران اور سرکاری افسران کو جواب تو وہ تھوڑا ہی ہیں، مراد سرکاری افسر ان کو جواب دے تھوڑا ہیں، مراد یہ ہے کہ وہ سرکاری افسر تو جواب دے نہیں ہے کسی کو۔ ہمارا ایک بڑا مسئلہ کرپشن بھی ہے، بددیانتی، خیانت اور عوام کا مال ہڑپ کر جانا۔ یہ عادت سیاستدانوں اور اعلیٰ سرکاری افسروں کو ایسی پڑی ہے کہ وہ کسی طور اسے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ حال تو یہ ہے، ہماری مروجہ نظام میں کرپشن کے سرایت کر جانے کی وجہ سے آج مالی وسائل کا بہت بڑا حصہ مفاد پرست گروہوں اور بااثر افراد کی جیب میں جا رہا ہے۔ پھر یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ صرف مالی معاملات میں بدعنوانی ہی کرپشن نہیں، بلکہ اس کے بے شمار روپ ہیں، جس میں خسارہ ملک اور قوم کے حصے میں ہی آتا ہے۔ عالمی اداروں کا قرض لوٹانے کے علاوہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ بھی قومی ایجنڈے کا حصہ اور ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سرکاری اداروں کے مالیاتی امور، تمام معاہدوں، ٹھیکوں اور مخصوص بجٹ میں شفافیت کا اہتمام کیا جائے، اداروں کو کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ مرتب کیا جائے اور کسی بھی شہری کو اس کا جاننے کا حق ہو کہ وہ اپنا حق استعمال کر کے یہ ساری معلومات حاصل کر سکے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔